الرحیم۔ دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن میں اللہ رب العزت نے درجنوں ایسی صفتیں رکھی ہیں جو صرف جمعے کے دن میں میسر ہوتی ہیں، باقی کسی دن میں وہ صفات نہیں ہیں۔ جمعے کا دن انسانی زندگی کے دنوں میں پہلے دن سے ہی سب سے زیادہ قیمتی دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن اللہ نے جمعے کو مقرر کیا تھا، لیکن یہودی اس دن کی پہچان میں بھٹک گئے اور انہوں نے ہفتے والے دن کو اپنا مقدس دن قرار دیا۔ پھر عیسائیوں کے لیے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اللہ نے فضیلت والا دن جمعہ مقرر فرمایا تھا، لیکن وہ بھی بھٹک گئے اور انہوں نے اتوار والے دن کو اپنے لیے مقدس دن قرار دیا۔ وحد اللہ ہذہ الامۃ، اللہ نے اس امت پر احسان فرمایا کہ اس امت کو اللہ نے جمعے کے دن کی پہچان کرا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے آغاز سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترتیب ہے وہ باقی سارے دنوں کی نسبت بدل جاتی تھی۔ قمری ترتیب میں سورج غروب ہونے کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے، دن بدل جاتا ہے۔ اس اعتبار سے جمعرات والی مغرب کی جو نماز ہے وہ جمعے کے حصے میں آتی ہے، تاریخ بدل گئی، یہ جمعے کی شب شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو مغرب کی نماز میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہ انتخاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف کی 2 رکعتوں میں بھی یہی 2 صورتیں آپ پڑھا کرتے تھے، اور فجر کی دونوں سنتوں میں بھی آپ یہی 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ قرآن میں 2 صورتیں ہیں جن میں خالص عقیدہ توحید کی دعوت ہے، ایک میں عملی توحید ہے، ایک میں نظریاتی توحید ہے۔ سورۃ الاخلاص یہ نظریاتی توحید پر ہے، اور سورۃ قل یا ایھا الکافرون یہ پریکٹیکل اور عملی توحید پر ہے۔ وہ بھی اخلاص کی صورت ہے، یہ بھی اخلاص کی صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سورج غروب ہوتا، جمعے کی رات شروع ہوتی، آپ کی مغرب میں تلاوت بدل جاتی۔ عشاء کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ المنافقون اور سورۃ الجمعہ کا آخری حصہ مذکور ہے۔ فجر کی نماز میں آپ سورۃ الدہر اور سورۃ سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پھر جمعے کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ اعلیٰ اور غاشیہ کی تلاوت کرتے، یا سورہ جمعہ اور منافقون کی تلاوت فرمایا کرتے۔ گویا جمعہ شروع ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب بدل گئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس دن کی اللہ کے نزدیک خاص اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ثواب اور اجر کے لحاظ سے عید والا دن قرار دیا ہے، اس لیے اکیلے جمعے کے دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ رکھنے سے منع فرمایا کرتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دن میں قیلولے کی اور دوپہر کے کھانے کی ترتیب باقی ہفتے سے جدا ہوتی ہے۔ عام معمول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے کچھ تناول فرماتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے سستا لیتے تھے، پھر آپ بیدار ہوتے اور ظہر کی نماز پڑھتے۔ جمعے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ پڑھتے۔ نماز جمعہ کے بعد آپ ماں جی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے جاتے، واپس تشریف لاتے، کھانا تناول فرماتے، اب قیلولہ کرتے نماز عصر سے پہلے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو اضافی اہمیت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن میں ہر جمعے والے دن ایک فضیلت والی گھڑی کی خبر دی ہے کہ 24 دن کے دوران تھوڑی دیر کے لیے ایک ٹائم آتا ہے جس میں آپ جو مطالبہ کریں منوان وہی مطالبہ آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق پورا ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ آپ کا مطالبہ ناجائز نہ ہو۔ آپ کا مطالبہ ناجائز نہ ہو تو ہر جمعے تھوڑا سا ٹائم آتا ہے جس ٹائم میں اللہ کی طرف سے قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ وضاحت کرتا ہوں، قبولیت تو ہر دعا کی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ ثواب مل گیا، بعض دفعہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ آنے والی مصیبت ٹل گئی یا موجودہ مصیبت کا زور ٹوٹ گیا، بعض دفعہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ جو آپ نے مانگا وہ آپ کو ملا۔ ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ قبول ہو ہی نہ دعا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، صحابہ نے عرض کیا اذن نکثر، اگر یہی بات ہے تو پھر تو ہم کثرت سے مانگیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکثر، تم کثرت سے مانگو گے تو اللہ کثرت سے دے گا۔ تو دعا رد تو ہوتی ہی نہیں ہے، دعا تو یقیناً قبول ہوتی ہے، لیکن بندہ اپنا کم حوصلہ رکھتا ہے، اس میں برداشت تھوڑی ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے جو مانگا ہے یہی مل جائے، اس لیے جو مانگا ہے وہی ملنا آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو مل جائے، تو اس کے لیے آپ جمعے کے دن کا استعمال کریں، جمعے کے دن کا استعمال کریں۔ جمعے کے دن میں وہ بھی خطبہ شروع امام کے منبر پر آنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، اس میں دو ٹائموں کے حوالے سے، ویسے تو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سے زیادہ اقوال ذکر کیے ہیں، فلاں ٹائم ہے، فلاں ٹائم ہے، فلاں ٹائم ہے، لیکن دو پر دلیلیں موجود ہیں۔ ایک مسلم میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، اور ایک بخاری میں سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ دو وقت ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جمع یوں کیا ہے کہ کبھی اس وقت میں قبولیت کی گھڑی گزر جاتی ہے، کبھی اس وقت میں گزر جاتی ہے، جیسے لیلۃ القدر ہے نا، 5 میں سے کسی ایک رات میں، اس سال 21ویں، اگلے سال 27ویں، پھر 29ویں، پھر کبھی 23ویں، کبھی 25ویں۔ تو جیسے لیلۃ القدر بدلتی رہتی ہے، ویسے جمعے والے دن جو ساعت قبولیت ہے یہ بھی بدلتی رہتی ہے، یہ بھی بدلتی رہتی ہے۔ کبھی امام کے منبر پر آنے سے لے کر سلام پھیرنے تک قبولیت کا ٹائم گزر جاتا ہے، اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آپ نے بس اتنا کرنا ہے کہ آپ جمعے امام کے آنے سے پہلے خطیب کے آنے سے پہلے آپ موجود ہوں اور آپ بالکل تازہ دم فریش ہو کر پوری توجہ کے ساتھ خطیب کی گفتگو کو سنیں، سکون سے، اطمینان سے، خشوع خضوع سے نماز پڑھیں۔ نماز میں قیام میں دعائیں، رکوع میں دعائیں، قومیں، سجدے، جلسے، اتحیات میں دعائیں، سلام خود دعا ہے، تکبیرات دعائیں ہیں، تسبیحات دعائیں ہیں، درود پاک دعا ہے۔ ان دعاؤں میں سے کوئی دعا اس وقت کو پا لیتی ہے جس وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ اگر خطیب کے خطبے کے دوران یہ وقت گزرے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، خطیب کی جو دعائیں ہیں وہ آپ کے حق میں بھی ہوں گی، خطیب کے حق میں بھی ہوں گی، آپ کی آمین،
आपका दुरूद पढ़ना, आपका सुन्नत के मुताबिक गौर व खौज से खुतबे को सुनना आपको कबूलियत का टाइम दे। क्या मतलब हुआ कि जुमा ठीक पढ़ें, कबूलियत का वक्त आपको मिल जाए। मैं मिसाल के तौर पर ज़हन को बात के करीब करता हूँ कि एक जुमे ख़तीब के मिंबर पर आने से लेकर सलाम फेरने तक हो टाइम कबूलियत का कोई गुज़रे, और एक जुमे असर से मगरिब तक का टाइम गुज़रे, तो आप अगर जुमा सही तरीके से पढ़ते हैं, यानी टाइम पर आकर पढ़ लेते हैं और पूरी तवज्जो और शौक़ व शौक़ से पढ़ते हैं, तो महीने में 1-2 दफ़ा तो आपको कबूलियत का टाइम मिल ही। जितनी भी अड़ी फंसी दुआ हो, जितना भी पेचीदा उलझन वाला मसला होगा, 1-2 दफ़ा तो आपको सुन्नत के मुताबिक जुमा पढ़ने की बरकत से वो आपको मिल जाएगा। मैं इंशाअल्लाह इस पर बात करता हूँ कि हमें जो जुमा है वो अव्वलीन वक्त में आकर, जुमे वाले दिन बर वक्त आकर पूरी तैयारी के साथ पढ़ना चाहिए। हमारा मुआशरा जो खुराफात का शिकार हो गया है ना, इलाहात का शिकार हो गया है, बेदीनी का शिकार हो गया है, मस्जिदें हमारी वीरान हो गई हैं, इसमें प्यारे भाइयों बड़ी वजह ये बनी है कि हमने या जुमा छोड़ दिया है। मेरा अंदाज़ा है कि आधे से ज़्यादा मुसलमान जुमा पढ़ते ही नहीं, आधे से ज़्यादा। हम सारे जुमा भी पढ़ने लग जाए ना, तो जितनी मस्जिदें मौजूद हैं इससे डबल मस्जिदें हो जाए ना, तो वो जुम्मों के लिए काफ़ी ना। आप देखते हैं ना, यही मस्जिदें मौजूद होती हैं और ईद वाले दिन बाहर सड़क पर सफ़े बिछानी पड़ती हैं, फिर भी किसी को मिलती है और किसी को नहीं मिलती। और ये बदकिस्मती है कि सारा मुस्लिम मुआशरा ईद भी नहीं पढ़ता है, ईद भी सारा मुस्लिम मुआशरा नहीं पढ़ता है। मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि अगर सहाबा कराम के ज़माने में ये इतला दे दी जाती कि एक ज़माना मुसलमानों पर ऐसा आएगा कि जुमा पढ़ने वाले मिंबर पर ख़तीब के आने के बाद आ रहे होंगे, तो वो लोग कानों को हाथ लगाते, इन्ना लिल्लाह पढ़ते और इसे क़यामत की निशानी समझते। इतना इन्हतात आ जाएगा, इतनी बेदीनी आ जाएगी। जुमे का दिन आ गया है और ख़तीब के मिंबर पर आने के बाद वो जुमा पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ये इस्लामी शायर का किसी मुआशरे से मुकम्मल मिट जाने की अलामत है कि बर वक्त आना छोड़ दें लोग जुमे के लिए, बर वक्त आना छोड़ दें। जुमे वाले दिन सुबह सवेरे जैसे आप हरमैन में अल्लाह आपको ले जाए, मुझे ले जाए, बार बार ले जाए। आप देखते हैं ना, सुबह 8 बजे जाएँ लोग बैठे, 9 बजे जाएँ लोग बैठे हुए। अब जो बंदा 2-4 घंटे की हर जुमे वाले दिन तरबियत हासिल करेगा, तिलावत करेगा, दुआएं करेगा, फिर नफलें पढ़ेगा, वज़ू की तजदीद कर लेगा, ज़िक्र अस्कार करेगा, 2-4 घंटे की जो ये तरबियत है ना, पूरा हफ्ता वो मुत्तक़ियों परहेज़गारों की तरह चले। अब क्या है, आखिरी टाइम में आना, सलाम फेरना और वो गया। इस सूरत में हमारी जो तक़वे और परहेज़गारी का जो हिस्सा है उससे हम मुतासिर हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से ये रूटीन हमारी बदलती जा रही है। इंशाअल्लाह तादीस नेमत के तौर पर हम जामिया में देखा करते थे, जब हम पढ़ा करते थे कि सुबह 8 बजे 9 बजे से पहली सफ़ में जो तलबा हैं, उलमा हैं, वो जुमे के लिए आना शुरू हो जाता है। सुबह 8, 9, 10 बजे से माशाअल्लाह रौनक लग जाती थी, रौनक लग जाती थी। अब भी कितने ही मसाजिद ऐसी हैं, हमने कराची में भी देखी हैं, जहाँ सवाल व जवाब की जो नशिस्त होती है ना, वो नमाज जुमा से पहले हो। जिसने कोई पूछना है, कोई फतवा लेना है, कोई बात है, वो पहले, सारी कौम पहले आएगी तो तभी तो सवाल जवाब हो गया। सवाल जवाब तभी होंगे, वरना तो सवाल जवाब नहीं होंगे। इसलिए बर वक्त आने की कोशिश करें। बुखारी में हदीस आती है, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मिंबर पर खड़े हुए हैं और अभी अजान हुई और वो खड़े हुए, और इस दौरान उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रहा ना गया। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अय्युतु साअतिन हाज़िही, ये जुमा पढ़ने का कौन सा टाइम, ये कोई आने का वक्त है, आप आ रहे हैं। अब 2000-4000 बंदा मौजूद है, सारा मदीना, मर्द औरतें सब मौजूद हैं, बूढ़े बच्चे सब मौजूद हैं, और उस बंदे को से नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है जिसका सानी अल्लाह की ज़मीन पर और दूसरा कोई है। दोहरा दामाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोहरा दामाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक लिहाज से दोहरे दामाद थे अबुल आस,
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو العاص زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامد ہیں. زینب مسلمان ہوئی، ہجرت کر کے مدینے آ گئیں. ابو العاص مسلمان نہ ہوئے، نکاح فسخ ہو گیا. پھر 5-6 سال کے بعد ابو العاص مسلمان ہو کے مدینے آئے. پرانے نکاح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کی طرف زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روانہ کر دیا. تو دوہرے تو بنے ہو، لیکن ایک ہی زوجہ ہے جو 2 دفعہ نکاح میں آئی ہے. لیکن نبی کا داماد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا داماد ہو، 2 الگ الگ بیٹیاں الگ الگ وقت میں بیویاں بنی ہوں، یہ اللہ کی مخلوق میں صرف عثمان ابن عفان، دوسرا کوئی بھی نہیں ہے جو دور دامادی کے رشتے میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے. اور بندہ اتنی عظمت والا ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے بیٹھے ہوتے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوتا، آپ اجازت نہ دیتے. صدیق ہے، آپ نے اجازت دے دی، آپ ریلیکس بیٹھے رہے ٹیپ لگا کر. فاروق ہے، آپ نے اجازت دے دی، بیٹھے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیپ لگا کر، کپڑا پنڈلی سے ہٹا ہوا ہے، ران سے کچھ ہٹا ہوا ہے، سیکا ہوا ہے. اس دوران عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ آ سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الحال روکو. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، کپڑے کو سیدھا کیا. آپ نے فرمایا عثمان کو آنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا اس بندے سے میں شرم نہ کروں جس بندے کے آنے پر اللہ کے فرشتے بھی شرما جائیں. اتنا عظیم آدمی ہے، آج اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. اس کی صرف یہ بات ہے کہ وہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے نہیں آیا، بلکہ خطیب ممبر پر پہنچ گیا وہ قدم رکھا. ایت ساعت انہادی، یہ کون سا آنے کا ٹائم؟ انہوں نے بھی انہا نہیں بنائی. انہوں نے کہا میں گھر تھا نہیں، بازار گیا ہوا تھا، مصروفیت ہو گئی، گھر پہنچا ہوں، اذان ہوئی، وضو کر کے آ گئے. کہا وضو کر کے آ گئے ہیں، اس کا معنی ہے غسل بھی نہیں کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جمعے کے دن ہر بالغ مسلمان کو غسل کرنا چاہیے. گویا اس قدر تعجب سے دیکھا جاتا تھا ان لوگوں کو جو خطیب کے ممبر پر آنے کے بعد جو مسجد میں آیا کرتے تھے. پیارے بھائیوں، 100 سال کا بوڑھا ہو یا 2 سال کا بچہ ہو، جمعے والے دن کو اسی کام کے لیے خاص کریں. آپ اس کے روحانی اثرات دیکھیں. آپ سب کو لے کے آئیں، جماعت ہیں، بیویوں بچوں کے ساتھ ہیں، بوڑھوں بیماروں کے ساتھ ہیں. یہاں آ کر 2-4 گھنٹے گزاریں. دنیا کے جمیلوں سے، یہاں کی افسرت سے، یہاں کی الجھنوں سے بچائیں اپنے آپ. یہاں آ کر بیٹھیں گے 5-4 گھنٹے ٹھنڈے ماحول میں، ہوا ماشاءاللہ سکون سے بیٹھیں گے، قرآن پاک کی زیارت تلاوت کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، نفلیں پڑھیں گے. ماشاءاللہ جب آپ واپس پلٹیں گے نا تو آپ کی ماشاءاللہ ایمان کی بیٹری اتنی چارج ہو چکی ہوگی، پورا ہفتہ آپ کا ٹھیک رہے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان